آپ نے ایک نام نہیں لیا، ایک پارٹی کا نام لیا، تحریک انصاف کا، تو تحریک انصاف کے ساتھ بالکل گنجائش نہیں ہے سر این پی کی اتحاد نہیں کی؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے، ان کا ہو سکتی ہے، تحریک انصاف کی بات بھی ہو سکتی ہے. وی نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں سراج الدین. پولیٹیکل گہما گہمیاں زیادہ ہیں اور الیکشن کے لیے سیاسی جماعتیں تیاریاں کر رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آئے ہیں، اس کے بعد سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. پشاور میں ہم موجود ہیں. سینئر سیاستدان اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہر وقت ہمیں ٹائم دیتے ہیں، بہت مہربانی. سر سیاسی صورتحال کے اوپر سر الیکشن کی تیاریاں ہیں، آپ لوگوں کی این پی کی تیاری کس طرح ہے سر؟ آپ لوگوں کی تیاریاں کس طرح ہے سر الیکشن کے لیے؟ ہماری تیاری تو سب سے زیادہ تیزی ہے، کیونکہ ہم نے تو ٹکٹ پہلے سے دے دیا، 2-3 مہینے پہلے سے سب لوگوں اور ہمارے جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں سب اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، شروع کیا ہوئے، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے، کوشش تو کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا، الیکشنز کے لیے ایک ماحول تو بن گیا ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ الیکشن جو ہے وقت پر ہوں گے یا فیبرری میں ہوں گے، تو اتحاد اور جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ جاری ہے. کیا این پی کسی کے ساتھ الیکشن کیمپین، الیکشن اتحاد کرنے جا رہی ہے سر؟ کوئی غور اچھا ہے، کوئی اس طرح کی بیٹا، بات؟ ابھی تک تو الیکشن کو وہ ماحول ہی نہیں بن رہا. اگر آپ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ ماحول بن گیا ہے، نہیں بنا. جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوگا نا، تب تک ماحول بنتا نہیں ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اس ششو بن جائے کہ جنوری میں ہوتا ہے کہ نہیں، کب ہوتا ہے، لیکن رات کو انہوں نے کہا کہ جنوری کے اینڈ میں انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے تو آج ٹی وی پہ ایک پروگرام میں دیکھا کہ 28 جنوری اتوار کا دن ہے، لیکن وہ ان کا اپنا اندازہ تھا. اگر الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا ابھی، تو جب تک اناؤنس نہ ہونا تو ماحول نہیں بنتا. اناؤنس ہوگا تو ماحول بنے گا. ابھی نومبر اور دسمبر 2 مہینے ہیں نا، پھر جنوری کا اینڈ ہوتا ہے تو 3 مہینے ہو جاتے ہیں، تو ماحول بنتا ہے مہینہ ڈیڑھ پہلے. اچھا، آپ لاہور بھی گئے تھے میرے خیال میں، آپ اس کے این پی کے بھی فرسٹ رہنما اور سر نون لیگ کے اپنے بندے نواز شریف سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی تھی، آپ ان سے ملاقات کر کے بھی آئے. کیا بات چیت ہوئی ہے سر؟ نواز شریف کس انداز میں واپس آئے ہیں؟ کیا ان کی حکمت نہیں، عملی؟ میں نے تو ان سے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. میں تو صرف دعا سلام ہوئی اور میں واپس آ گیا ہوں. میں ٹائم نہیں تھا میرے پاس بھی، میں واپس آنا تھا. میں نے تو وہ سیاسی باتیں نہیں. اس کے پہلے میں اس کے ساتھ مجھے کچھ ٹائم ملا تھا صفدر کے ساتھ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ تو ابھی پہلے تو بیچارہ اپنے پاس پھنسا ہوا ہے نا، ان سے تو نکلے گا تو پھر کوئی ساتھ ساتھ سوچے گا نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ہمارا تو یہ ایسے اپنے سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم کس کے ساتھ اتحاد کریں گے. تو وہ بھی یہ ہے کہ جب الیکشن کو بنے گی نا، فضا بنے گی الیکشن کی، تو پھر اس وقت ضرور. ویسے تو ہمارا اپنا خیال یہی ہے، ہمارے بزرگوں کا خیال یہی ہے کہ ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے اکیلے. ہم کسی وہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ٹکٹ دے دیا نا. اب جن کو ٹکٹ دیا اب تو کسی کو دوسرے کو ساتھ ہاتھ کر کے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو پھر اپنے آدمی کو بٹھائیں گے، تو اپنے آدمی کو بٹھائیں جس کو تو ناراض ہو جائے گا نا. اب جو 2 مہینے سے کام کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے وہ لگے ہیں تو فلیکس لگے ہوئے. تو اس میں امید یہی ہے کہ ہم اکیلے لڑیں گے. پہلے بھی ہم اکیلے لڑے تھے، تو دیکھتے ہیں ہم. لیکن پھر بھی حالات میں، سیاست میں تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں. کہیں پر آپ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، اب جس کے پاس جس طرح سے. لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ آپ جمعیت سے ایڈجسٹ ہوئے، ایک جگہ پیپل سے، ایک جگہ مسلم، تو آپ کس کے خلاف بولیں گے؟ جس کے خلاف بولیں گے اپنی صفائی اپنی بات تو کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے دوسروں کا نکس لوگ نکالتے ہیں. میں تو نہیں نکالتا، میں تو سر ساری آپ نے زندگی. کٹ کرو، آپ نے ایک نام نہیں لیا، ایک پارٹی کا نام لیا، تحریک انصاف کا، تو تحریک انصاف کے ساتھ بالکل گنجائش نہیں ہے سر این پی کی اتحاد نہیں کی؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے، ان کا ہو سکتی ہے، تحریک انصاف کی بات بھی ہو سکتی ہے. وہ زورور تھے نا، وہ تو انہوں نے کبھی کسی کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھا نا. وہ تو سب کو گالیاں دیتے تھے نا. ہماری خاطر کرتے ہیں، ہمیں گالیاں نہیں دی، لیکن باقی سب کو تو دیتے تھے. منافع رحمان کو بھی دیتے تھے، جمعیت کو بھی، اس کو
پیپل کو بھی مسلم لیگ کو بھی جی ہمیں گالیاں نہیں دی، لیکن ہمارے ساتھ اس نے خاطر کیے. تو ابھی تک تو یہ ہے کہ وہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. ہم ایسے جہاں سے کہہ دیں وہ اگر بات کریں گے کسی کے ساتھ جس سے بھی، تو سیاست تو ایسی ہے کہ اس میں تو بات کی جا سکتی ہے. تو جو کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ سوچ اور فکر کی بات، اس میں بھی ہمارا ان کے پاس کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے. ایسا ایک عام تاثر یہ بھی ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے یا کچھ اپوزیشن یا پارٹیوں کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، جس طرح 2018 میں عمران خان کے لیے ایک راستہ ہموار کیا جا رہا تھا. تو 2018 اور 2023 میں اب انتخابات ہوں گے، اب کیا فرق سمجھتے ہیں، جس سے کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ عمران خان نہیں ہوگا سر اس میں؟ عمران خان تو بڑا خوش قسمت بھی ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے رہے. وزیر اعظم پاکستان بن گئے. وہ تو ایک کھلاڑی تھا نا، وہ تو سیاستدان نہیں تھا، لیکن اس کو بنا دیا سیاستدان لوگوں نے. لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکا. وہ کہتے ہیں نا اس کو یہ چیز نہیں سما نہیں سکا، یہ جو عزت اسے ملی اس کو نہیں سما سکا. تو وہ لڑ گیا سیاستدانوں ساری سیاسی پارٹیوں سے. سیاسی پارٹیوں میں اس سے پہلے ایک حکمرانی تھی، یہاں ایک حکومت تھی پیپل پارٹی کی. اس کے صدر جو تھے اسف زرداری تھے، وزیر اعظم جو بھی تھا. اس نے کے زمانے میں کوئی آدمی جیل نہیں گیا، کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی سیاسی پارٹی کو، نہ ہی کسی اپنے جو ہوتے ہیں حریف جماعت یا سیاسی حریم جماعت؟ جماعت نے اپنے جو یہ ہمارے کیا جن کو یہ نے بنایا کہ جنہوں نے ان کو بنایا تھا اس کو گالیاں نہیں دی. بالکل. انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جعفر ٹھادے کو جعفر نہیں بنایا کسی کو. تو اس نے اتنے آرام سے 5 سال حکمرانی کی غداری صاحب نے. کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی مہنگائی نہیں، کوئی اسرا نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں اس شخص کا کہ اس نے کیسے ملک چلایا. اور نواز شریف کو چھوڑ دیں، اس کو لے لیں، پھر ہم نہ اس کو اور عمران خان کا موازنہ کرائیں. زرداری اور عمران خان کا کون کہاں کھڑا ہے. تو یہ بچ گئے. اس نے باغر میں جا کر اپنے لوگوں کو جو لڑا دیا 9 مئی کو، وہ اس نے اور زیادتی کی. یعنی اس نے اپنا بھی بڑا کر کے اپنے لوگوں کا بھی، اپنے جو فالوورز ہیں نا چاہنے ان کا بھی بڑا کر کیا. وہ بیچارے بھی اب وہ چھپتے پھرتے ہیں، ہر ایک آدمی چھپ رہا ہے کہ کیسز پکڑا کا نہ جائے، سامنا ہے کیسے وہ نہ بنے. تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے. تو اگر جنرل بہتر ہونا تو کامیابی زیادہ ہوتی ہے، جنرل ناکام ہو تو کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے. اب اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ دھکیل دیا ہے جہاں سے مشکل سے وہ نکلے گا. تو نواز شریف کو موقع مل گیا. کہ نواز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے سر چوتھی مرتبہ؟ نظر تو یہی آ رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا جی، یہ تو موقع ہوتا ہے نا. آپ کو موقع ملا، میں پیچھے چلا گیا، مجھے موقع ملا، آپ پیچھے چلے گئے. یہ تو جسے کہتے ہیں مقافات عمل، یہ مقافات عمل ہے زندگی میں. اس کو انہوں نے بڑا، اس کے ساتھ ساتھیاں ہوئی نا نواز شریف کے ساتھ، جیل میں ڈالا گیا. اس کی بیوی کو، بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا. اس کا باپ ماں مری، اس کی بہن بیوی مری، اس کا وہ باپ مرا. اس کو ان کو اچھا ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جو لوگ جیل میں ہو نا ان کے گھر میں ایسے ہوتی ہو تو اس کو پیرول پر چھوڑتے ہیں. پیرول لفظ پیرول ہے. بالکل. ہمیں والی خان ہمارے جیل میں تھے 47 48 میں 48 میں پکڑے گئے تھے. تو 49 میں ان کی بیوی فوت ہوئی، اسفندیار خان کی والدہ. تو ان کو انہوں نے وہ جنازے پر تو نہیں پہنچے، بعد میں رہا کیا اور 8 10 دن کے لیے پیرول پر چھوڑا. تو وہاں کے بچوں میں یہاں تو اس کی 3 مردیں ہوئی، کسی نے اس کو نہیں چھوڑا. بلکہ اس کے ساتھ بیوی بیٹی آئی تھی ملاقات کرنے، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. اور پھر باپ بیٹی پڑے ہیں جیل میں اور ایک دوسرے مل نہیں سکتے. اتنا ظلم ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ سارے ان کے لیڈروں کو، جو اپنا خان عباسی تھا، سعد رفیق تھا، آصف خان، سب کو جیلوں میں ڈالا.
یہ کوئی طریقہ تھا عمران خان کا؟ وہ کیا چلنا، وہ اس ملک کو کیسے چلانا چاہتے تھے؟ یعنی وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک زمانے میں حجاج بن یوسف کی بات ہے نا، اس طرح سے چلانا، لوگوں کو مارو کوٹو، یہ کرو وہ کرو، پھر جو لوگوں سے جو وعدے بھی کیے وہ بھی پورے نہ کر سکا، غلط وعدے کیے، 1 لاکھ کروڑ نوکریاں دوں گا، تب 7 لاکھ گھر بناؤں گا، باہر دنیا میں پیسہ پڑا ہے ان لوگوں کا، وہ لے آؤں گا تو پاکستان کا بجٹ چل جائے گا، وہ پیسہ بھی نہیں لائے، نہ ایک پیسہ باہر سے لا سکے، نہ 1 کروڑ تو نوکریاں دے سکے، نہ 50۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا اچھا، اسد کیسر اور ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے وقت مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے، اور 24 گھنٹے وہ تو مولانا صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دیتے، اب ہمارے در پہ آ گئے، تو کیا اب عمران خان کے بغیر اس کا اتحاد یہ لوگ کرا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی واپس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کا میرے بھائی کا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ووٹ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کا اندازہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکر ہے اور ینگ لڑکے بچے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ گالی دیتے تھے، گالی جذباتی آپ لگ رہے تھے، جذباتی لوگ تو جاتے ہیں، تو ینگ بچے تو جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں ہے ان کا۔ میرے پشاور شہر میں آپ دیکھیں، مجھ سے اس نے 2013 میں 72,000 ووٹ زیادہ لیا، 72,000، اس نے سیٹ چھوڑی، پھر لڑے ہم نے پی ٹی آئی سے 7,000 ووٹ میں جیت لیا، بالکل، تو ووٹ کدھر گیا ان کو؟ 72,000 ووٹ کدھر گیا؟ وہ تو سب بناوٹی ووٹ تھا نا۔ پھر اس کے بعد ابھی 2018 میں مجھے میں نے 42,000 ووٹ لیا، اور چاچی پارٹی تو بہت پیچھے تھی، انہوں نے مجھے ہرا دیا، پی ٹی آئی سے میں ہار گیا۔ تو ہمارا ایک حلقہ ہے جہاں پہ میری بہو ہماری کامیاب ہوئی ہے، بالکل، سمر، بالکل، اس حلقے میں نے 24,000 ووٹ لیا، میں ہار گیا، اس نے 20,000 ووٹ لیا اور 6,000 ووٹ پہ جیت گئی۔ اب اندازہ لگائے نا، اگر اس حلقے میں وہ 20,000 ووٹ لے کے 6,000 پہ جیتی ہے تو میں تو ہارا نہیں نا۔ بالکل، اب تو جیت تو گئی۔ وہ ووٹ ہے ان کا، ایک سیاسی پارٹی ہے، ووٹ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ایک چرچا بنا ہوا ہے کہ وہ بڑا ووٹ ہے۔ وہ آپ پنجاب میں دیکھیں گے، پنجاب میں پہلے بھی وہ 2018 میں بھی 17 میں وہ جیت گئے تھے، نواز شریف جیتا تھا نا۔ وہ تو لیکن یہ کہ سیاسی پارٹی تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر اس میں کیسز اس کو سزا نہ ہوئی تو پھر تو بہتر ہوگا، لیکن اگر سزا ہو گئی نا تو پھر وہ ووٹ رہتا نہیں ہے۔ سیاسی جو ووٹر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جلسے میں بڑے لوگ آ جاتے، لیکن جلسے میں اتنے لوگ نہیں آتے، ووٹ ہوتے۔ ہمارا جلسہ جب بھی ہوئے یہاں 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں آئے، لیکن ووٹ میں لیتا ہوں 40,000 سے اوپر۔ وہ ووٹر جو ہے نا، وہ سوچ کے دیتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کیوں دینا ہے۔ تو جب یہ نہ ہوگا نا، جب پھر یہ ہمیشہ ووٹر اس طرف جاتا ہے جس طرف کی ہوا ہو، ہوتا ہے جو حکومت بنا رہے ہیں ووٹ اس کو ملتا ہے۔ اچھا، جس کی پرویز ذات خٹک بھی بہت زیادہ سرگرم ہے، پارٹی بنا لی ہے، وہ کنگ پارٹیوں کا ایک دور چل رہا ہے، کوئی مستقبل دیکھتے ہیں سر پرویز خٹک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ڈبے بھر دے۔ سر آخری سوال، وہ صاحب آپ بہت تکلیف دیا سر، کیا یہ کنگ پارٹیز جو ہے یہ الیکشن کے قریب بناتے ہیں پارٹیوں کو توڑ کے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں سر؟ ہاں، تو بند تو ضرور ہونا چاہیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں تو جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ پھر مجھے پیچھے جانا پڑتا ہے، جو جنگ آزادی کی جنگ تھی نا، تو وہ اس بے وقوف، ناسمجھ، ان پڑھ اور غریب عوام نے لڑی، سیاستدانوں کی قیادت میں، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان بنایا انہیں غریب لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، سیاستدانوں کی قیادت میں۔ اس وقت میری اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی تھی، میری عدلیہ کہاں کھڑی تھی؟ اس سے آگے کچھ نہیں کہتا، ہر ایک کو سوچنا چاہیے یہ ملک عوام کا ہے، اس قوم کا ہے، ان غریبوں کا ہے، ان ان پڑھوں کا ہے اور سیاستدانوں کا ہے۔ تو اگر ان کو چھوڑ دیں تو یہ ملک سنبھالے، جیسے انڈیا میں بھی ہے نا، اسٹیبلش تو وہاں بھی ہے نا، بالکل، ہر ملک میں۔ لیکن اسٹیبلش کے بغیر بھی تو ملک نہیں چلتے، ہم مانتے ہیں، لیکن فیصلے تو سیاستدانوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب سب سیاستدان تو غلط نہیں ہیں، ہمارے بادشاہ خان تھے، ہمارے لیڈر، ہمارے آئیڈیل،
اس ایسپیکٹ اس میں آپ جا کے آپ دیکھیں اس میں اپنا قلعہ بلا شہر میں وہاں میں گیا تو پچھلے دنوں 2-4 مہینے کی بات ہے. تو ایک دوست مجھے لے گئے تو وہاں پر ہم نے جا کے دیکھا تو پھر وہ سیل کے اندر تو کیا تمہیں جیل بتایا جیل خانہ ان کا قوت خانہ وہ ہم نے دیکھا. اس میں 10 کوٹیاں تھیں. ایک کوٹی تھی اس کے اوپر لکھا تھا کہ بادشاہ خان نے 4 سال گزارے. اس کوٹی میں نہ نہانے کی جگہ ہے نہ وضو کی جگہ ہے اور نہ وضو توڑنے کی جگہ ہے. اس چھوٹی سی کوٹھی میں اس نے 4 سال گزارے اور اس کے اوپر وہ لکھا ہے اس نے داو وقت بم تیرشی یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور وہ لوگ تھے وہ کچھ اور لوگ تھے نا اور انہوں نے جنگ آزادی کی جنگ اس قوم اور اس دھرتی کے انڈیا کامیاب کیوں نہیں اس لیے کہ وہاں پر وہ لوگ برسردے دار آئے جنہوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑی تھی جنہوں نے اپنی دھرتی کے ساتھ پیار تھا اپنی قوم کے ساتھ پیار تھا جنہوں نے جیلیں کاٹی ماریں کھائیں گولیاں کھائیں. یہاں پر وہ لوگ برسردار ہیں جو انگریزوں کے ساتھ تھے. زیادہ تر وہ لوگ تھوڑے لوگ وہ تھے جو باقی سب وہ بڑے بڑے جاگیردار وہ بڑے بڑے سرمایہ وہ لوگ جو کہ انگریزوں کے ساتھ تھے. تو بس یہ بدقسمتی ہے. ایسا بہت زیادہ شکریہ.